سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس واقعے نے جو اثرات چھوڑے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑے خوفناک ہوں گے۔ یہ چیز انشور کرایا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج باہر نہیں جائے گی، وگرنہ اسلام آباد پولیس ہو یا ٹریفک پولیس ہو، جو واقعہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہو جائے یا سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے، اس پہ ڈسکشن شروع ہو جائے، بحث مباحثہ تنقید شروع ہو جائے، اس واقعے کے حوالے سے اسلام آباد پولیس یا ٹریفک پولیس فوراً موقف دیتی ہے۔ کسی جج صاحب کے فیملی یا بیٹے کو کوئی تھرڈ پارٹی جعلی نمبر پلیٹ گاڑی دے دے اور وہ اس میں کوئی جرم کر دے تو کیا اشر ہوگا؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک تو انڈر ایج ڈرائیور، دوسرا گاڑی کے نمبر پلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور شاید رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، اور گاڑی اس کا نام بھی نہیں ہے۔ کیا یہ قابل گرفت جرائم نہیں ہے؟ کیا ان پہ اسٹیٹ کو اس گاڑی کے ڈرائیور کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ تو آپ اگر خواص اور عام جو ہے لوگوں کے لیے الگ الگ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے معاشرے پر تو بڑے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں نا۔ تو یہ بھی تھا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کیسے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گی جو ایکچوئل ہونے چاہیے۔ اب میڈیا کی انٹری کس نے بین کی؟ میڈیا کی انٹری کیوں بین کی گئی؟ کون سی چیز تھی جو چھپانا مقصود تھا؟ یہ سوالات ہیں نا۔ لیکن ایک مزے کی بات ہے، حکومت، پولیس، ٹریفک پولیس، جوڈیشری، کسی کی جانب سے کوئی ایک لفظ نہیں بولا گیا۔ اب جج صاحب کے کیریئر پہ اس واقعے کا کوئی اثر پڑے گا؟ اور اگر پڑے گا تو کیا پڑے گا؟ والدین پر شفٹ تو ہوتا ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر تو لائسنس ہوتا، گاڑی بھی ٹھیک ہوتی، بچہ بھی، ساری چیزیں ہوتی تو پھر تھوڑا سا مختلف تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم شہزاد، وی نیوز کے پروگرام صحافت اور سیاست کے ساتھ، اور آج میرے ساتھ ہیں پاکستان کے ایک سینئر کورٹ رپورٹر جناب ثاقب بشیر صاحب۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں گزشتہ ہونے والے افسوسناک واقعے پہ، جس میں ایک جج کے بیٹے نے، کم عمر بیٹے نے، 16 سال کے بیٹے نے تیز رفتار ایک لینڈ کروزر چلاتے ہوئے، V8 گاڑی چلاتے ہوئے اسکوٹی پر جاتے ہوئی 2 لڑکیوں کو اپنے نیچے کچل دیا تھا، اور ان لڑکیوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ رات کے تقریباً 1:15 بجے پیش آیا تھا، اور اس کے بعد حیران کن طور پر جج صاحب کا جو بیٹا تھا وہ 5 دنوں کے اندر اندر جیل سے رہا بھی ہو گیا، کیونکہ ان دونوں خواتین کے جو خاندان تھے، جو لواحقین تھے، انہوں نے اس نوجوان کو، جو 16 سال کا نوجوان تھا، گاڑی چلا رہا تھا، اس کو معاف کر دیا۔ حالانکہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، حالانکہ اس کی عمر گاڑی چلانے کے قابل نہیں تھی، اور یہ ایک سنگین جرم تھا، لیکن ان دونوں خواتین کے گھر والوں نے اس کو معاف کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی رہائی ممکن ہو گئی۔ آج ہم ثاقب بشیر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہوا، اس کے پیچھے کیا ہوتا رہا، اور کیسے یہ ایک ڈیل ممکن ہوئی جس کے تحت 5 دنوں کے اندر اندر اتنا خطرناک مجرم چھوٹ گیا۔ جی ثاقب بھائی، آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ سارا کیسے ہوا یہ واقعہ جو ہے وہ انفارچونیٹ واقعہ ہے، اور جج صاحب کا بیٹا اس واقعے میں ہمارے سامنے آیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس واقعے نے جو اثرات چھوڑے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑے خوفناک ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں ہم واقعے کی تفصیلات ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے، کچھ خاص چیزیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو سوالات چھوڑے ہیں اس نے کہ 2 بچیاں، ان کو ہٹ کیا گیا، ان کو ہٹ کرنے کے 5 دن کے اندر اندر جو بچہ ہے وہ رہا بھی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل ہمارے اشرافیہ میں سے، میں اشرافیہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ عام لوگوں کو تو یہ اس قسم کی اسپیشل ٹریٹمنٹ کہیں اویلیبل نہیں ہوتی نا، تو اشرافیہ میں سے کسی کی اولاد نے بھی کبھی بھی کسی کو بھی کچل دیا تو اس کے لیے رستہ صاف ہے، اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، اس کو مینیج کر لیا جائے گا۔ یہ وہ لیسن ہے جو اس سے باہر نکلا ہے، اس پورے پروسیس سے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جوڈیشری کو، پولیس کو، ٹریفک پولیس کو الگ سے، اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کو الگ سے اگر ہم الگ الگ دیکھیں تو بہت سارے سوالات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹریفک پولیس پہ آتے ہیں۔ بہت کوشش کی، یہاں پہ اسلام آباد میں بہت منجے ہوئے کرائم رپورٹرز بھی ہیں،
ہم کورٹ رپورٹرز کے بھی بہت لنکس ہیں، مطلب سورسز ہیں ایسے کہ جہاں سے خبریں مل جایا کرتی ہیں، بے شک جتنی مرضی اس میں روکی جائے، لیکن یہ چیز انشور کرایا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج باہر نہیں جائے گی، وگرنہ اسلام آباد پولیس ہو یا ٹریفک پولیس ہو، جو واقعہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہو جائے یا سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے، اس پہ ڈسکشن شروع ہو جائے، بحث مباحثہ، تنقید شروع ہو جائے، اس واقعے کے حوالے سے اسلام آباد پولیس یا ٹریفک پولیس فوراً موقف دیتی ہے، اور اس قسم کے واقعات پہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، یہ ملزم تھا، اس کے اوپر یہ الزامات ہیں، یہ ایف آئی آر ہے، ہم نے گرفتار کر لیا، اب قانونی کارروائی آگے بڑھے گی، ہر سٹیپ پہ وہ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو اس پورے واقعے پہ اسلام آباد پولیس کی پوری آپ وہ ایکس کا اکاؤنٹ، ان کی ترجمان کی جانب سے کوئی پریس، کوئی چیز نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہم سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ عام لوگوں کے جو واقعات ہیں ان پہ تو پولیس بہت ایکٹیو ہوتی ہے، تو کیا خواص کے لیے کچھ خاص ٹریٹمنٹ ہے؟ ایک چیز۔ دوسرا، جو ٹریفک پولیس ہے، اس بچے کے پاس لائسنس نہیں تھا، یہ ایڈمیٹڈ ہے، بچہ انڈر ایج تھا، اس کی 18 سال ایج نہیں تھی، جو بچے کے پاس گاڑی تھی وہ جعلی نمبر پلیٹ گاڑی تھی، تو وہ پہلے تو یہ آیا کہ وہ بچے کی گاڑی تھی یا جاج صاحب کی تھی۔ اب جاج صاحب کے قریبی ذرائع نے ہمیں بتایا کہ وہ نہ جاج صاحب کی تھی، نہ بچے کی تھی، نہ کسی اور کی گاڑی تھی۔ اچھا، وہ کسی تیسری پارٹی کی؟ جی، یہ تیسری پارٹی کو اب ان کے کوئی دوست، بچے کے کوئی دوست ہو سکتے ہیں، جو جاج صاحب کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کوئی دوستوں کی گاڑی تھی۔ اب یہ ان کا موقف ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس کر رہے ہیں اس گاڑی سے کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس سے زیادہ جرم ہو گیا کہ گاڑی بھی اپنی نہیں ہے، گاڑی جو ہے وہ کسی دوست کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی جج صاحب کے فیملی یا بیٹے کو کوئی تھرڈ پارٹی جعلی نمبر پلیٹ گاڑی دے دے اور وہ اس میں کوئی جرم کر دے تو کیا اشر ہوگا؟ اور رات کو 1:15 بجے تو اس میں ٹریفک پولیس نے کہیں ہمیں نظر نہیں آیا۔ ریاض حنیف رائی صاحب ایڈوکیٹ ہیں، سینئر وکیل ہیں، بلکہ بڑے مشہور و معروف ہیں، سابق جو آرمی چیف تھے آصم سلیم، قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی جو ایکسٹینشن والا معاملہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ چیلنج کیا تھا، تو انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے جو تھانہ متعلقہ اس پہ، کہ اس کو جانچ کیا جائے کہ گاڑی جو ہے وہ فیک نمبر پلیٹ تھی اور یہ وہ سارا کچھ۔ تو ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی اس پہ جو ہے وہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے، کوئی آرڈر نہیں آیا، کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی کہ ٹریفک پولیس کچھ جو ہے وہ کر رہی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم یہی سمجھیں نا کہ جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو ٹریفک پولیس بھی کہیں سہولت دے رہی ہے، کیونکہ جو 2 بچیوں کو کچلا گیا گاڑی میں، یہ ایک ایونٹ ہے، یہ خوفناک ایونٹ ہے، اندوہناک ہے، بڑا تشویشناک ہے، لیکن یہ ایک ایونٹ ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے 6 اور ہیں۔ تو آپ نے ایک پہ تو چلیں، وہ دوبارہ کہ جج صاحب کے قریبی ذرائع کہتے ہیں جی غلطی تو ہو جاتی ہے، جج صاحب نے تو نہیں کی، جج صاحب کا بیٹا تھا اور اس نے یہ کیا، تو وہ گئے بھی فیملیز کے پاس اور ان کو جا کر کہا، معذرت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم اپنی غلطی جو ہے تسلیم کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاملہ ہے اس سارے ایپیسوڈ میں، باقی جو معاملات ہیں وہ کہاں گئے؟ کس نے انڈر ایج بچے کو رات 1:30 بجے گھر سے باہر جانے کی اجازت دی؟ کس نے بغیر لائسنس بچے کو یہ اجازت دی؟ پھر جو ہے وہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، بچہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات میرے خیال میں آنے چاہیے تھے، اور پولیس یا ٹریفک پولیس یہ بے شک بعد میں کلیئر کر دیتی، کوئی جرمانہ کر دیتے، کچھ تو کچھ کرتے نا۔ اچھا ثاقب صاحب، یہ بتائیں کہ ایک تو چلیں جس طرح آپ نے کہا کہ 1-2 بچوں کی اموات ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، جی، ہم اس کو ایکسیڈنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں اموات ہو گئی، ان کے خاندانوں نے جس ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کو معاف کر دیا، یہ تو ایک ذاتی ان کا مقدمہ معاف کر دیا۔ اب جب بات آتی ہے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک تو انڈر ایج ڈرائیور، دوسرا گاڑی کے نمبر پلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور شاید رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، اور گاڑی اس کا نام بھی نہیں ہے، کیا یہ قابل گرفت جرائم نہیں ہے؟ کیا ان پہ اسٹیٹ کو اس گاڑی کے ڈرائیور کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ کیا یہ 3 الگ مقدمات رجسٹر نہیں ہونے چاہیے اور ان پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بینگ اے کورٹ رپورٹر بتائیں ہمیں۔
میں سمجھتا ہوں بالکل ہونا تو چاہیے. مطلب روٹین میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں اس میں پولیس کارروائی کیا کرتی ہے, اور پولیس جو ہے وہ عام لوگوں کو تو بالکل ہلنے نہیں دیتی, اور ان کے خلاف کھلے عام جب کارروائی ہوتی ہے. لیکن جج صاحب بڑے قابل احترام ہیں, اور یقینی طور پر ان کا ذاتی طور پر اس میں قصور بھی نہیں ہے. اب بچے سے بھی غلطی ہوئی ہے, لیکن قانون نے تو آنکھیں بند نہیں کرنی ہوتی نا. قانون نے تو پھر ہر کسی کو معاشرے میں ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے. تو آپ اگر خواص اور عام جو ہے لوگوں کے لیے الگ الگ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے معاشرے پر تو بڑے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں نا. اب اس پورے ایپیسوڈ میں اب ایک اور لے لیتے ہیں کہ ایک تو وہ اسپاٹ جب ہوا یہ معاملہ تو جاج صاحب چلے گئے, ایمبولینس 20 منٹ کے بعد پہنچی. ایک چیز میرے لیے حیران کن ہے کہ یہ ہولی فیملی جو ہے وہ پولی کلینک جو ہے وہ بچی اس کو کیوں نہیں لے کے گئے زخمی کو. آپ پمز لے گئے ہیں, مطلب اتنا دور, پمز دور ہے نا کافی سیکریٹریٹ جہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک بچی اس میں زندہ تھی. جی وہ سانس لے رہی تھی, تو اس کو وہاں کیوں نہیں لے کر گئی. بہرحال تو جاج صاحب وہاں پہ پہنچے. پھر بعد میں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ اسپاٹ پہ بھی تھے اور چیزیں انہوں نے مطلب دیکھی انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے. بچے کو 4 دن کا ریمانڈ ملتا ہے, اور وہ نارمل ظاہر سی بات ہے ان کو رکھا گیا. جو ذرائع بتاتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح روٹین کے جو ملزمان آتے ہیں ان کو مطلب ریمانڈ میں, جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے, کہ 1 2 3 چیزیں ان سے ریکور کرنی ہے, پوچھنی ہے ان سے. تو ایسا تو نہیں تھا نا, ان کو الگ ایک تھا ان کا مقام. اچھا, کہاں رکھا گیا تھا ان کو؟ ان کو تھانے میں ہی رکھنے کی اطلاعات ہے, لیکن ان کو اس طرح نہیں رکھا گیا کہ جس طرح باقی روٹین کے جو ملزمان ہوتے ہیں اس طرح جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ پہلے دن جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت جب جج صاحب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اپنی دوسری گاڑی میں اس بچے کو گھر بھیج دیا, اور پھر پولیس کو ساری چیزیں مینیج کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ صبح 4:30 5 بجے قریب پھر انہوں نے کہا جی چلیں آپ اس کو بھی گرفتار کر لیں, اور اس کے بعد پھر وہ گرفتار کر کے لے گئے اور اس کو کورٹ میں پیش کیا. اس کے بعد اس قسم کی اطلاعات بھی پہلے دن مطلب یہ آئی تھیں کہ اس قسم کی سچویشن ہے, کیونکہ پولیس نے وقوع تھا تقریباً 1:30 بجے کا. اپلیکیشن جو اس کے بھائی کی جانب سے آئی وہ 3 بجے کی تھی. گرفتاری کا ٹائم تقریباً 5:30 ہے. تو جب پولیس بھی وقوع پہ پہنچ گئی, وہ ملزم بھی موجود تھا, تو گرفتاری 4 گھنٹے تاخیر سے ڈالی گئی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں یقینی طور پر یہ بات اس دن بھی ہو رہی تھی کہ اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال بنی ہے, اور اس کے بعد ریمانڈ لیا گیا. اچھا, اس میں پہلے دن یہ سوال آیا تھا کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, معزز جج صاحب ہیں, تو اس لیے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ ان کے ماتحت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی بلکہ وہ ایڈمن جج بھی ہوتے ہیں, کہ جو سیشن ایسٹ ہے, سیشن ویسٹ ہے, اس کے اوپر ایڈمن جج بھی ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں, تو وہ سارے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تھا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کیسے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گی جو ایکچوئل ہونے چاہیے. تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بڑا عجیب ہوا کہ جس دن یہ ریمانڈ کے بعد ان کو پیش کیا گیا تو ایک تو عدالتی وقت کے بعد ان کو لایا گیا, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, عدالتی وقت کے بعد روٹین میں بھی لاتے رہتے ہیں, لیکن میڈیا کی انٹری بین کی گئی. اب میڈیا کی انٹری کس نے بین کی؟ میڈیا کی انٹری کیوں بین کی گئی؟ کون سی چیز تھی جو چھپانا مقصود تھا؟ یہ سوالات ہیں نا. جج شائستہ کنڈی صاحبہ ہیں, اب انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی یا نہیں؟ کنڈی صاحب کی عدالت میں اندر سے کنڈی بھی لگا دی گئی تھی. بس کیا کہہ سکتے ہیں, کنڈی ہی کہہ سکتے ہیں کہ شائستہ کنڈی صاحب نے یہ پابندی لگائی تھی یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن وہاں ان کے کورٹ روم کے سامنے جو اہلکار کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ میڈیا نہیں انٹر ہو سکتا, بلکہ جو فوٹیجز تھیں کچھ وہاں پہ رپورٹرز تھے ان کی وہ فوٹیجز ڈیلیٹ کروائی گئیں. مطلب آپ اگر ایسے جب ایکٹ کریں گے, ہم نے پوری سٹوری دیکھے نا کہ CCTV فوٹیج چھپانے سے لے کر تو سارے معاملات سے لے کر آخری دن بھی آپ جو ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش جب کریں گے تو سوالات تو اٹھیں گے. تو یہ فوٹیجز کس نے ڈیلیٹ کروائی؟ وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے, اور اس کی انہوں نے کوئی ریزن نہیں پتا, انہوں نے کہا بس کر دیں. اب فوٹیجز جو ڈیلیٹ تھی ڈیفینیٹلی کچھ فوٹیجز جو ہے وہ کیونکہ رپورٹرز کافی تھے نا, تو اب وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا نا کہ رپورٹرز کے پاس 100 رستے ہوتے ہیں. تو وہ 2-3 فوٹیجز بچ گئیں جو آپ نے دیکھی بھی ہوں گی, تو وہ بچ گئیں, تو ان کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا. اور انٹر ہونے کے مطلب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ اس کا جو بھائی ہے وہ کورٹ روم سے روتے ہوئے نکلا. اچھا, اب روتے ہوئے کیوں نکلا مجھے نہیں پتا. اب ہو سکتا ہے اس کو یقینی طور پر, بلکہ ان کی جو سسٹر تھیں اور ان کے غم اور دکھ اور غصہ بھی ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں.
اس میں انہوں نے جیسے تیسے بھی بے بسی بھی ڈیفینیٹلی، اور انہوں نے جیسے تیسے بھی طے کیا ان کے ساتھ معاملات جو ہوا، معاملات کیا ہوئے یہ نہیں پتہ، تو وہ جو ہے وہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ کورٹ روم کے بعد جب کورٹ ختم ہوتی ہے تو عمومی طور پر کورٹ روم میں جا کے رپورٹرز دیکھ لیتے ہیں، آرڈر جو ہے وہ کاپی مل جاتی ہے ہمیں کہ تاکہ ایکوریٹ رپورٹنگ ہو جائے۔ اب یہ آرڈر بھی نہیں مل رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے کسی نے دیکھا، اور آرڈر کی کاپی تو میں ابھی جب بات کر رہے ہیں ہم 2 دن 48 گھنٹے ہو گئے ابھی تک نہیں مل رہی۔ اچھا، ریٹن کاپی ابھی تک ریلیز نہیں، مطلب ریلیز ہو سکتا ہے کہیں پہ ہو گئی ہو لیکن نہیں مل رہی نا۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کورٹ میں جا کے ادھر ادھر، تو اب کسی کو ٹیسٹڈ کاپی ہو سکتا ہے انہوں نے دی ہو لیکن نہیں ملی۔ روٹین میں ہمیں جتنی پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں ہم جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں ریڈر سے، وہ دکھا دیتا ہے کورٹ آرڈر یہ ہے، ہم دیکھ کے اس کا بنا لیتے ہیں، اتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ اس میں بھی کہیں ہمیں ذرائع سے تو کنفرمیشن 100% ہو گئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ میں چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں جو سوالات اٹھاتی ہیں نا۔ بہتر ہوتا کہ ساری چیزیں شفاف طریقے سے چلتی، تو ہمیں کون سی معزز جائی صاحب جو ہیں ہمیں ہماری کوئی ان کے ساتھ وہ تو نہیں ہے کہ، اور پھر ان کا اپنا ایکٹ ہے بھی نہیں، ان کے بیٹے کا غلطی ہوئی جو بھی، تو شفافیت نظر آتی تو میرے خیال میں ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ سوالات ہی نہ اٹھتے۔ تو اب یہ وہ اسٹگما ہے میرے خیال میں جو جوڈیشری کے ساتھ بھی لگا ہے، پوری انتظامی جو سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ بھی۔ لیکن ایک مزے کی بات ہے، حکومت، پولیس، ٹریفک پولیس، جوڈیشری، کسی کی جانب سے کوئی ایک لفظ نہیں بولا گیا اس پورے واقعے پہ۔ اندازہ لگائیں نا، اسلام آباد جیسے شہر میں ریڈ زون میں رات کے 1:30 بجے ایک واقعہ ہوتا ہے اور 2 وہ معصوم بچیاں، بلکہ مجھے ایک پولیس مطلب ایک متعلقہ بندہ جو وہاں پہ پہنچ گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے وہ جو تھے شاید برگر تھے اور کوئی پیپسی کی باٹل اور اس طرح کی چیزیں جو وہ اکثر بچیاں جو ہے جب کام کے لیے جاتی ہیں تو وہ ساتھ رکھتی ہیں، تو وہ بھی انہوں نے وہاں پہ دیکھا، گرا ہوا دیکھا۔ تو اس اتنا اندوہناک قسم کا واقعہ ہوا، اور یہاں وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے حکمران ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور کوئی بھی پوری انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ عدالت انتظامیہ کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، آپ کی پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے، آپ کی پوری حکومتی مشینری ہے، کوئی پریس کانفرنس، کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں آپ صرف یہی کہہ دیتے کہ یار جاج صاحب کا قصور نہیں تھا، بچے کا تھا، اور ایز پر لا ہم دیکھیں گے۔ ہم نے جس طرح بتایا کہ اس پورے ایپیسوڈ کے 5 مختلف جو ہے وہ حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ جو ہے وہ بچیوں کی ہلاکت ہے، اور باقی تو یہ جو ایک آپ نے تاثر دیا نا پورے معاشرے میں، تو اب اندازہ لگائیں نا ایک عام جو ہمارا دیکھنے والا ہے وہ کیا سمجھے گا کہ کل کسی وقت بھی اب میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ یا کسی ایکس وائی زی کے ساتھ، اور اس کو الٹا کر لیتے ہیں۔ ایک جو ایکس پہ کسی نے یہ رپورٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا فرض کریں، مطلب ہم ایسا نہیں کہتے کہ یہ ہوئی، فرض کریں کہ ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی جج صاحب کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ اس قسم کا واقعہ اگر ہو جاتا، کوئی عام آدمی کر دیتا، کوئی عام آدمی کر دیتا، تو آپ اور میرا کیا سوال نہیں ہے؟ اس پہ پولیس، انتظامیہ، ٹریفک پولیس، CCTV فوٹیج، عدالتیں، ہر چیز ایکٹیو ہو جاتی، اور اس کی پوری فیملی کو وہ پتہ نہیں ٹکانے اس کو اٹھا لیتے کہ یہ آپ نے کیا کیسے، آپ ہمت کیسے ہوئی ہے آپ کی کرنے کی۔ تو یہ پورے سوالات ہیں اس سے جڑے ہوئے، معاشرے پہ جی اس کے اثرات ہیں، بڑے گہرے اثرات ہیں، معاشرے کی کبھی شکل جو ہے سامنے نظر بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ مینیج کیسے کیا انہوں نے، یہ چلو انسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد جب صلح صفائی ہوئی تو کیسے مینیج کیسے ہوئی؟ اچھا اس میں جو فیملی ہے، شروع میں تو انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم انصاف کے طلبگار ہیں، بچیوں کے حوالے سے ان کے جذبات تھے، احساسات تھے، لیکن اب ایک چیز تو مجھے کنفرم ہے کہ جج صاحب جاتے رہے دونوں فیملیز کے پاس، انہوں نے جا کر یہ کہا، مانا، ایکسیپٹ کیا کہ غلطی ہے، میرے بیٹے کی غلطی ہوئی ہے۔ اب کس جب وہ بنیاد پہ لین دین ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ چیز باہر نہیں آئی، یہ کہیں ذکر نہیں ہوا۔ ایک ہی ہمارے پاس جگہ ہوتی ہے وہ عدالت، کہ وہاں پہ بعض اوقات دیت لکھی جاتی ہے کہ اتنی دیت کے اگینسٹ جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو لکھوایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نام پہ ہم معاف کر رہے ہیں، اور عدالت اس میں اگر ان کو ریلیف دینا چاہے تو دے دے، ہمیں کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہاں تو یہ لکھوایا گیا۔ اب بیہائنڈ دا سین کس نے کتنا کردار ادا کیا وہ اب نہیں سامنے نہیں آیا، اب ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ مطلب بڑا جیم پیک ہر چیز کو رکھا گیا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ، کیونکہ
دیکھیں نا کہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتی تو آج میرے خیال میں حالات مختلف ہوتے. سی سی ٹی وی فوٹیج شاید کسی نے جس نے دیکھی ہے, مجھے جس نے بتایا ہے اس نے دیکھی ہے, اس نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آتی تو اس کے اثرات بڑے خوفناک ہوتے, کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک اس میں پتہ چلتا ہے کہ اب کتنے خوفناک طریقے سے وہ ڈرائیو کر رہا تھا. پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کا نکالنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر ریڈ زون میں کر رہے ہیں تو ریڈ زون میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ کہاں سے چلا ہے, یہ ڈرائیو کیسے کر رہا تھا, اس کی کیا پوزیشن تھی, بلکہ پولیس نے خود لکھ دیا کہ آپ اسنیپ چیٹ پہ ویڈیو بنا رہے, ویڈیو چند لمحے پہلے جو ہے بندہ بنا رہا تھا, تو اس سے پتہ جو ہے چل جاتا ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بڑی میڈیا مطلب ایون عدالت جب بند کر دی تو باقی تو چیزیں ہی باقی تو میرے کا سوال ہی نہیں رہتا. اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو ایک انہوں نے مینیج کر لیا, اب جج صاحب کے کیریئر پہ اس واقعے کا کوئی اثر پڑے گا, اور اگر پڑے گا تو کیا پڑے گا؟ کیریئر پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑے گا, یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پڑے گا. ہاں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ جج صاحب جو ہے وہ ایڈیشنل جج ہیں, ابھی کنفرمیشن ان کی نہیں ہوئی, تو 1 سال اسیسمنٹ ہوتی ہے, 1 سال کے بعد ایڈیشنل ججز کی ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے یا ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, وہ دوبارہ وکالت میں یا باقی معاملات میں چلے جاتے ہیں. اور یہ پریسیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجود ہے, 3 جج لگائے گئے تھے, سال بعد 6 مہینے ایکسٹینشن ہوئی اور 1.5 سال کے بعد تینوں گھر چلے گئے, ان کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی تھی, اس میں ملٹیپل ریزنز تھیں. اب اس میں ان کو کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, جو ان کا ریکارڈ ہوتا ہے اسیسمنٹ کا, اس میں ان کا ہر لحاظ سے ریکارڈ تو دیکھا جاتا ہے. اب جوڈیشل کمیشن پہ ہے کہ وہاں پہ یہ کوئی ریز کرتا ہے کہ یہ پوائنٹ ریز کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا ان کے صرف جو عدالتی ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کر جب وہ اس کو کنفرمیشن کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن یہ واقعہ بہت بڑا ہے, اور وہ آپ بلکہ پڑھ رہے تھے کہ سری نگر کا کوئی واقعہ تھا, وہاں پہ کسی جج صاحب کے بیٹے جس کا وہ انڈر ایج تھا یا لائسنس نہیں تھا, تو انہوں نے جج کو بھی فائن کر دیا, یا اس طرح کا کام کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو برڈن ہے وہ والدین پر شفٹ تو ہوتا ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگر تو لائسنس ہوتا, گاڑی بھی ٹھیک ہوتی, بچہ بھی, ساری چیزیں ہوتی تو پھر تھوڑا سا مختلف تھا. الٹیمیٹلی برڈن تو شفٹ ہوتا ہے, لیکن قبل از وقت ہے حتمی طور پر کچھ کہنا کہ یہ چیز انڈر ڈسکشن جوڈیشل کمیشن میں, کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے میرے خیال میں جنوری میں ہوگا. جنوری میں 1 سال ہو رہا ہے, 20 جنوری کو ان کا ہوا تھا, تو جنوری یا فروری میں اجلاس ہوگا, اس میں پھر ان کو اسیس کیا جائے گا کہ ان کی کنفرمیشن ہونی ہے یا کیا ہونا ہے. اچھا ان کے گھر میں سنا ہے کوئی اور گاڑیاں بھی تھیں, V8 کچھ 2-3 گاڑیاں بھی ایسی تھیں جن کی نمبرز نہیں لگے ہوئے تھے. اچھا نہیں, مجھے ان کی باقی گاڑیوں کا نہیں معلوم کہ کیا پوزیشن ہے, کہ V8 تھیں یا کیا تھی, بلکہ لوگ تو وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ اس گاڑی کو دیکھ کے جج کے پاس گاڑی کیسے آ گئی. تو ہو سکتا ہے انہوں نے وکالت کے دوران اچھے وکیل بھی, بہت اچھے وکیل بھی ہوتے ہیں, انہوں نے لی ہوں, لیکن گھر والی مجھے نہیں پتہ کہ گھر میں تھیں یا ان کی کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہے جی, گھر میں گاڑیاں مزید تھیں یا نہیں تھیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جس طرح ثاقب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چلیں اس کا انجام تو جو کچھ بھی ہوا, لیکن اس واقعے کے اثرات معاشرے پہ بہت گہرے مرتب ہوں گے. تو اس طرح کے واقعات سے معاشروں کو سبق سیکھنا چاہیے. اور ابھی بے شک جو خاندان تھے ان خواتین کے جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئی ہیں, انہوں نے معاف کر دیا اس نوجوان کو, لیکن جو سوالات ثاقب بشیر صاحب نے اٹھائے ہیں کہ وہ تو ایک ایکسیڈنٹ تھا, اس کے ساتھ جو 3 جرائم اور جڑے ہوئے تھے, جس طرح ایک غیر قانونی گاڑی چلانا, انڈر ایج ہو کے گاڑی چلانا, ریش ڈرائیونگ کرنا, تو اس طرح کے واقعات پہ ضرور کارروائی ہونی چاہیے. ہوگی یا نہیں ہوگی اس پہ ہم کچھ بہت زیادہ امید ظاہر نہیں کر سکتے, ہم نا امیدی بھی ظاہر نہیں کر سکتے. امید اچھی رکھنی چاہیے کہ اس ملک میں آہستہ آہستہ انصاف آئے گا اور قانون کا بول بالا ہوگا, لیکن امید ہی کر سکتے ہم. اس طرح کے مزید انٹرویوز اور خبریں دیکھنے کے لیے جڑے رہیے WeNews.pk سے. بہت شکریہ.